अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जो लोग हॉस्पिटल अपने घरों में बीमार हैं, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है वही और नबूवत रिसालत क्या है, हम क्या और क्यों हैं, ज़िंदगी और मौत क्या है, मरने के बाद क्या होगा, हमारी ज़िंदगी का ताल्लुक़ माबद अल मौत से क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए नाजरीन से दरख्वास्त की जाती है, जिसने हमारे आलियान इस्लामिक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचे। अच्छा, जिस तरह तमदन और साइंसी इजादात के सिलसिला में ऐसा हुआ कि ज़रूरतें सामने आती रहीं, मसाइल पैदा होते रहे, माहिरीन के ज़हनों और उनके हल की तरफ मुतवज्जो होते रहे, फिर किसी माहिर के ज़हन में एक बात आई, उसने इस सवाल को हल कर दिया और इस तरह एक नई ईजाद दुनिया के सामने आ गई। क्या खुद इंसान और इंसानियत के सिलसिले में भी ऐसा हुआ है कि समझदार इंसानों ने गौर किया हो कि इंसान क्या है, खालिक है या मखलूक, खुद पैदा हो गया या किसी ने पैदा किया। किसी भी मशीन के मुतल्लिक अगर ये कहा जाए कि ये बड़े कुल पुर्जों के साथ खुद बखुद पैदा हो गई तो हम इसको हमाकत समझते हैं। और जिस तरह दोपहर के वक्त हमें आफताब का यकीन होता है, इसी तरह इस बात का यकीन होता है कि इस मशीन को कोई बनाने वाला ज़रूर है और वो साहिब इल्म और साहिब कुदरत है। तो ये इंसान जो ऐसी मुकम्मल मशीन है कि इसने हज़ारों लाखों मशीनें बना डालीं, क्या कोई साहिब अकल व इंसाफ एक लम्हा के लिए भी तसव्वुर कर सकता है कि ये खुद बखुद पैदा हो गया, या इसको किसी ऐसी हस्ती ने पैदा किया जो साहिब इल्म और साहिब कुदरत नहीं है। लेकिन वो बनाने वाला कौन है? उसने इंसान को क्यों बनाया? उसने अक्ल व होश के साजो सामान से क्यों नवाजा? इंसान का ताल्लुक उसके साथ क्या होना चाहिए? इंसान को दुनिया में किस तरह रहना चाहिए? तहकीक तलब बात यह है कि क्या ऐसे माहिर पैदा हुए जिन्होंने इस तरह के सवालात पर गौर किया और उनके जहन में वो रोशनी पैदा हुई जिसने इन सवालात को हल किया हो। इब्तदा में इंसान के सिर्फ करीबी रिश्तेदार थे, फिर नस्लें बढ़ीं, रिश्ते दूर के हो गए, फिर इबादियाँ भी अलग अलग हो गईं, फिर नस्लों में इम्तियाज़ पैदा होने लगा, फिर रंगों में भी फ़र्क हो गया। यानी पहले इंसान और उसके करीबी रिश्तेदार का मसला था, इस सिलसिला में ज़रूरतें थीं और एक तरीका ज़िंदगी का था। फिर रफ्ता रफ्ता रिश्तेदार, गैर रिश्तेदार, अजनबी, पड़ोसी, शहरी, गैर शहरी, मुल्की, गैर मुल्की, काले गोरे वगैरह के सवालात सामने आए। जिस तरह इंसानों की सूरतें मुख्तलिफ हैं, उनके मिजाज, उनके ज़हन भी मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए पेश आने वाले सवालात के जवाबात भी मुख्तलिफ होते हैं, दलाइल भी मुख्तलिफ होते हैं, जिनकी बिना पर बहस व मुबाहसा की नौबत भी आती है, जिसके नतीजे में लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। मगर इस बहस व मुबाहसा में यह फ़ायदा भी होता है कि गौर व फिक्र की सलाहियत बढ़ती है, ज़हनी इस्तादाद तरक्की करती है। अकल इंसानी और ज़हनी इस्ताद जैसे जैसे बढ़ती रहती है, अपने मुतल्लिक भी सवालात पैदा होते रहते हैं। हम क्या हैं, क्यों हैं, ज़िंदगी और मौत क्या है, मरने के बाद क्या होगा, हमारी इस ज़िंदगी का ताल्लुक़ बादल मौत से क्या है, वगैरह वगैरह। अपने पैदा करने वाले के मुतल्लिक भी सवालात पैदा होते रहे। वो एक है या कई हैं, वो कहाँ है, कैसा है, कब से है, कब तक रहेगा, उसके बीवी बच्चे और औलाद है या नहीं, क्या उसके कुछ मददगार हैं तो कौन हैं, उनका ताल्लुक़ खुदा से क्या है, हमारा ताल्लुक़ उन मददगारों से क्या होना चाहिए, ये रोशन आफताब और चमकदार तारे क्या हैं, ये बड़े बड़े दरिया और ऊंचे ऊंचे पहाड़ क्या हैं, दुनिया में जो बड़े बड़े आदमी होते हैं उनकी हैसियत क्या होती है, मरने के बाद उनका मर्तबा क्या होता है, हम उनको याद रखें तो किस तरह, वगैरह वगैरह। अब हाँ, सवाल ये है कि जिस तरह साइंस और तमदन के सिलसिले में तरक्की के हर एक मरले पर किसी माहिर के ज़हन में कोई ख्याल डाला गया जिसने गत्ती सुलझा दी और एक ईजाद दुनिया के सामने पेश कर दी, क्या इन सवालात के मुतल्लिक जिनको हम मुख्तसर अल्फाज में इखलाक और रूहानियत के मसाइल कहते हैं, ऐसा हुआ है कि जो इखलाक और रूहानियत में कमाल रखते थे और जिनको इन मसाइल की लगन थी, उनमें कुछ ऐसे माहिर हुए कि तरक्की के हर एक मरले पर उनके ज़हन रोशन हुए और उन्होंने वो गतियाँ सुलझा दी जो इस वक्त इंसानी ज़िंदगी के रिश्ते और तरक्की में पड़ी हुई थीं। अक्ल क़ियास का तकाजा ये है कि जो फितरत पूरी फ्याजी के साथ इब्तिदा से इंसान की रहनुमा रही, जिसने उसको आगोश मादर में दूध पीना सिखाया, बोलना चलना सिखाया,
زندگی گزارنے اور افزائش نسل کے راستے بتائے، جس نے ترقی تمدن کے ہر ایک مرحلہ پر اس کی رہنمائی کی۔ اس نے یقیناً اس سلسلہ میں پوری فیاضی سے کام لیا اور اخلاقی، روحانی اور خود انسانیت سے متعلق مسائل کی گتیاں سلجھانے میں بھی اس کی ہدایت نشان راہ بنی۔ اب یہ بات تو قطعاً بے معنی، حد درجہ غلط اور خلاف فطرت ہے کہ اس رہنمائی کے لیے خود خالق مخلوق بن گیا اور کسی انسان کے روپ میں رونما ہو گیا۔ یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جس کو خدا بننے کا شوق ہو۔ شہد کی مکھی کو جب شہد بنانا اور انسان کے بچے کو جب بولنا سکھایا تو کیا خالق اور خدا اس وقت شہد کی مکھی یا انسان کا بچہ بن گیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ انسان فطری طور پر سیکھنے کا عادی ہے۔ پس فطرت کے مطابق بات یہ ہے کہ اس خالق و قادر نے کچھ ایسے نمونے سامنے رکھے، یعنی ایسے انسان پیدا کیے جن کو بچپن سے نیک بنایا۔ خدا کی باتوں میں ان کا دل لگتا رہا، انہی باتوں کی ان کو لگن تھی، اسی لگن میں وہ مگن رہے، کسی اور طرف ان کا دھیان بھی نہیں گیا، گناہ کی کوئی بات ان سے ہو ہی نہیں سکی۔ خدا نے ان کو اس لیے پیدا کیا کہ روحانی اور اخلاقی مسائل پر غور کریں۔ پھر جیسے کسی سائنس کے ماہر کو کوئی بات سمجھا دی، اسی طرح خدا نے ان نیک بندوں کو ان سوالات کے جوابات بھی سمجھا دیے اور روشنی بخشی، جس نے روحانیت اور اخلاق سے متعلق مسائل کی گتیوں کو سلجھایا۔ پھر بحث و مباحثہ سے نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق اور بہترین کردار پیش کر کے اپنی سچائی کا ثبوت بھی دیا اور انسانوں کے لیے اخلاقی اور روحانی ترقی کا راستہ بھی کھولا۔ وہ روشنی جو ان پاک رہنماؤں کو عطا فرمائی الہام ہی ہے، مگر یہ الہام فطری الہام سے بہت اونچا درجہ رکھتا ہے۔ فطری الہام ایک دھیان یا خیال ہوتا ہے، اور اس درجہ کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ دھیان یا خیال خود پیدا ہو گیا ہے یا کسی نے دل میں ڈالا ہے۔ بجلی سی کونتی ہے، اس کی جھلک سے ایک کنارہ سا نظر آ جاتا ہے، پوری بات ذہن نشین نہیں ہوتی، پوری بات کے لیے کدو کاوش کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ان پاک بندوں کو جو الہام ہوتا ہے وہ صرف جھلک نہیں ہوتا، وہ تڑکے کا نور ہوتا ہے جو ذہن کی افق پر خود بخود پھیلتا اور چھا جاتا ہے۔ وہ ایک یقین ہوتا ہے، وہ کنارہ نہیں ہوتا بلکہ پورا سبق ہوتا ہے، وہ راستے کا پورا نقشہ اور زندگی کا ضابط ہوتا ہے، وہ شریعت یعنی قانون اور ضابط کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے اس کو تشریع الہام کہا جاتا ہے۔ مگر جس طرح کسی فن کے ماہر کو جو دھیان یا خیال عطا ہوتا ہے وہ محض عطائی اور وہبی ہوتا ہے۔ ہزاروں ماہر عمریں لٹا دیتے ہیں مگر موجد نہیں بن سکتے۔ کوئی خوش نصیب ہوتا ہے جس کو ایجاد کی نعمت میسر آ جاتی ہے۔ اس طرح اخلاق اور روحانیت کے ماہرین کو بھی جو روشنی عطا ہوتی ہے وہ محض عطائی اور وہبی ہوتی ہے، وہ خالق کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ ماہر روحانیت اور اخلاق کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ تمدن اور سائنسی ترقیات کی کسی ماہرین کے ذہن میں جو خیال ڈالا جاتا ہے وہ اخلاقی یا روحانی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کا تعلق کسی فن یا آرٹ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اس فن کی مہارت اور اس کی ترقی کی لگن تو ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ماہر روحانیت اور اخلاق میں بھی کمال رکھتا ہو، مگر وہ مسائل جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے ان کا سارا تعلق اخلاق اور روحانیت سے ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جس کو الہام کی روشنی عطا ہو وہ روحانیت میں سب سے بلند، اخلاقی کمالات میں بھی سب سے اونچا ہو، بچپن سے اس کو یہی لگن رہی ہو، سچائی، پاک بازی، امانت داری جیسے اعلیٰ اخلاق کا بہترین نمونہ ہو، خالق ذوالجلال پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتا ہو، اپنے زمانے کا سب سے بڑا خدا پرست اور خدا ترس ہو۔ ماہرین فن کی ایجاد چونکہ مشاہدہ ہوتی ہے لہٰذا اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی ایجاد خود دلیل بن جاتی ہے، لیکن ماہرین اخلاق اور روحانیت جو پیش کرتے ہیں وہ ایک علمی اور روحانی سبق ہوتا ہے جس کے نتائج اس وقت نہیں بلکہ بعد میں اور عموماً دوسرے عالم میں ظاہر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مہارت اور اپنی سچائی کی دلیل پیش کریں، مگر ان کی سچائی اور امانت داری کی سب سے بڑی دلیل خود ان کی پاک اور بے داغ زندگی ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ والے رہے، ہر وقت اس کو یاد کرتے رہے اور اس سے ڈرتے رہے۔ انہوں نے کبھی انسان کے حق میں کوئی جھوٹ نہیں بولا، کسی سے بددیانتی نہیں کی، کسی سے فریب اور دھوکے کی بات ہی نہیں کی، کسی کی امانت میں کبھی کوئی خیانت نہیں کی۔ تو جو اپنے جیسے انسانوں کے حق میں تمام عمر سچا اور دیانتدار اور پاک صاف رہا ہو، کیا عقل باور کر سکتی ہے کہ وہ اس خدا کے حق میں جھوٹ بولے گا جس سے وہ ہمیشہ لو لگائے رہا اور بچپن سے اس کی دھیان میں مگن رہا، اس کے غضب سے ڈرتا رہا اور اس کے قہر سے لرزتا رہا؟ مگر اس دلیل سے وہی متاثر ہو سکتے ہیں
جو اس کو ہمیشہ سے جانتے رہے ہوں اور پرکھتے رہے ہوں۔ لہٰذا اس دلیل کے علاوہ وہ کوئی ایسی چیز بھی پیش کرتے ہیں جو اگر مشاہدہ ہوتی ہے مگر انسانوں کی طاقت سے خارج ہوتی ہے، تمام انسان مل کر ایسی چیزیں پیش کرنا چاہیں تو پیش نہیں کر سکتے۔ خود ان پیش کرنے والوں کی طاقت سے بھی وہ خارج ہوتی ہے، وہ صرف خالق کی بخشش ہوتی ہے جو خالص اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایسی چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ کامل انسان، اعلیٰ اخلاق اور روحانیت کے یہ کامل مکمل ماہرین جن کو یہ روشنی عطا ہوئی نبی اور رسول کہلاتے ہیں۔ اونچے درجے کا الہام جو ان کو ہوتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے، اور یہ رابطہ اور تعلق یا یہ منصب جو ان کو عطا ہوتا ہے نبوت کہلاتا ہے، اور جو کوئی حیرت انگیز نشان ان کو دیا جاتا ہے جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز رہتی ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ الہام کی روشنی ان کے لیے یقینی ہوتی ہے۔ یہ کامل اور برگزیدہ رہنما جیسے خدا کا یقین رکھتے ہیں، اس کی صفات کا یقین رکھتے ہیں، اسی طرح ان کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ان کو بتایا جا رہا ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کی یہ باتیں خود یا اپنے خاص فرشتوں کے ذریعے بتا رہا ہے۔ کوئی شک و شبہ ان کی اس تعلیم میں نہیں ہوتا، اسی لیے وہ اس پر اتنے پختہ ہوتے ہیں کہ اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دیتے ہیں۔ سخت سے سخت مصیبت اور کڑی سے کڑی آزمائش ان کے قدم میں کوئی جنبش پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اپنے یقین اور مکمل اعتماد و اطمینان کو نہیں بدل سکتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔